هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرانے کے لیے، حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک سلسلہ جاری کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ایک خاص جماعت کا انتخاب کیا، جو جماعت ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتی تھی، ان پر ایمان لانے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی صیانت و حفاظت میں لگی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے دل و دماغ کو ہر طرح کی برائی سے پاک و صاف کر دیا، اس کا تزکیہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں موجود ہر طرح کی برائیوں کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں سے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کر دیا، سماجی برائیوں کا خاتمہ کر دیا، مذہبی برائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ شرک کی گندگی سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا، کفر کی غلاظت سے صاف کر دیا، بدعات و خرافات کی غلاظت سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیا۔ جب یہ جماعت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ بھی کرتی ہے، اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، جنہیں مرنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ یہ وعدہ کرتے ہیں مر جائیں گے، مل جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، دین اسلام پر کوئی آنچ نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان و مال کو لٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ لڑنے اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور یہ نبھایا بھی۔ تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا اور اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب وعدہ کیا تو وعدے پر خیر اٹھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اپنوں نے بیگانہ ہونے کا ثبوت دیا، دوستوں نے منہ موڑ لیا، رشتہ داروں نے تعلق کر لیا، رشتہ داری توڑ لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کی جتنی بھی حدیں ہو سکتی ہیں ان حدوں کو پار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یار اور ایک دوست تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے راستے میں رہے۔
وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنے جان و مال کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی راہ میں جس وقت بھی مال کی ضرورت ہوئی، جتنی بھی ضرورت ہوئی، وحتی المقدور حتی الامکان کوشش کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے لٹایا، اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے پیش کی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جو ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے، کفار مکہ آ کے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دھن دولت لے کر نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ تم یہاں آنے کے بعد اب تم نے تجارت شروع کی تھی، یہاں پر آنے کے بعد دولت کمائی اور یہاں سے کمائی ہوئی دولت کو تم مدینہ لے کر نہیں جا سکتے۔ صحابی رسول نے ساری دولت کو ٹھکا کر کے سیدھا مدینے کا رخ کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جہاں تک محبت کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں گر گئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر تھی کہ وہ اپنے اہل و اولاد سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خبیب بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے دشمنوں نے پھانسی لٹکانے کا اعلان کیا اور اس سے پہلے ان کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جسم کو کاٹتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تمہاری جگہ پر محمد ہوتے کتنا اچھا لگتا۔ تو خبیب بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدھا جواب دیا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں آرام سے سکون سے اپنے گھر میں رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو صحابہ کرام سے زیادہ محبت تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، ان کی تعظیم بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، صلح کے متعلق بات کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بعد واپس جا کر کے اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے کیسو قصہ کی زیارت کی ہے، میں ایران بھی گیا ہوں، یہ روم اور ایران بھی گیا ہوں، وہاں کے بادشاہوں کے سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، نجاشی بادشاہ سے بھی میری ملاقات ہے، دوسرے بادشاہوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ تعظیم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، جو وہ تعظیم میں نے کسی اور بادشاہ کے ہمنواؤں کو، ان کے ساتھ گھلنے بیٹھنے والوں کو، ان کے وزیروں کو ویسی تعظیم کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ ان کو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں نگاہ بھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنی کنکھیوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو وضو کے پانی کو صحابہ کرام ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوتے ہیں تو صحابہ کرام کے ہاتھ میں لا کر کے گرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں، جب کسی بات کا آرڈر دیتے ہیں تو اس کو بجا لانے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوڑ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جس ایمان کا وعدہ کیا تھا اور جس عقیدے کی پختگی کا اعلان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ساری زندگی اسی ایمان اور اسی عقیدے پر قائم رہے اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے فرمان قرآن مجید کے ایک حکم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اسی منہاج، اسی سنت اور اسی راستے پر پوری زندگی کا اعلان سن رہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت دی ہے جو دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو مقام نصیب نہیں ہو سکا۔
سے بھی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے امام بنایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے زیادہ افضل قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن مجید جو دنیا کی ساری کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کتاب کے اولین مخاطب ہیں. ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو مقام دیا ہے جو کسی اور کو وہ مقام نہیں ملا. تو اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھی ہیں، جو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں کفار کے سامنے ٹک جاتے ہیں. جب اسلام کی نشر و اشاعت میں اگر بات بنتے ہیں، اگر اسلام کو پھیلانے میں اگر وہ لوگ اندازی کرتے ہیں اور روڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ صحابہ کرام کو اکساتے ہیں لڑائی پر، صلح صفائی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہیں. جب جھگڑا ہو جاتے ہیں تو ان جھگڑے کو دل نہیں دیتے ہیں، صلح صفائی کر لیتے ہیں، آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. دل کو نفرت، دل میں نفرت نہیں پاتے ہیں، دل میں نفرت کی طرح محبت لا کر کے پیدا کر دیتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، پنج وقت نماز ادا کرتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے، نفل نماز ادا کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آپ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی خوشنودی کی جستجو میں دیکھیں گے. آپ ان کو اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر جو نشانی ہے اور سجدوں کی وجہ سے نشانی ہے، وہ دور سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ رسول ہے، یہ اللہ کے فرمانبردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے صحابی ہیں. وذلك مثلهم في التوراة، یہ ان کی مثال بیان کی گئی ہے، یہ ان کی تصویر کشی کی گئی ہے تورات کے اندر. ومثلهم في الانجیل، اور اسی طریقے سے ان کی ایک مثال انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے كزرع اخرج شطأه، ایسی کھیتی کی طرح ہے جہاں پنپا نکلتا ہے، انکورا نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد فَأَثَرَهُ، اس کو طاقت دیتا ہے. فَاسْتَغْلَظَ، تو جو پودا ہوتا ہے، جو پنپا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اپنے تنے پر کھڑا ہونے کے لائق ہو جاتا ہے. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، اس کو دیکھ کر کے کسان خوش ہوتا ہے. یقینی طور پر جب کوئی بیج ڈالتا ہے اور اس بیج سامنے آ جائے، اگنے لگے اور اچھی طریقے سے اس کے اندر ہریالی آ جائے، بڑا ہو جائے، بڑا ہونے کے بعد وہ دانا دینے لگے، یقینی طور پر کسان کو خوشی ہوتی ہے. لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کفار غصہ ہو، ان کو چڑھیں، ان کو تکلیف ہو. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، مومنوں سے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی 4 صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 صفتیں ان کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کا بین ثبوت ہے. وہ ان کے ظاہری اعمال کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور ان کی باطنی اعمال کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. اشداء علی الکفار، کفار کی راہوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کے لیے سخت ہو جاتے ہیں. رحماء بینہم، لیکن اپنے بھائیوں کے درمیان اور نرم دل ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں. 36ویں صفت رکعا سجدا، یہ ان کے ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا ایمان کامل ہے اور اس ایمان کے کمال کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں. اور تیسری صفت، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں تلاش کرتے ہیں، کسی دوسرے کی کچھ نہیں
تلاش نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی اور صفت بیان کی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. کہ جو پہلے ایمان لے کر کے آئے مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جو ان کے بعد ان کی پیروی کرتے ہیں اچھی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جہاں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں خالدین فیها ابدا اور اس جنتوں میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم اور یہی حقیقت کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال سے خوش ہو گیا. اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ کر کے کہا تھا کہ فلاں شخص زندگی ہے فلاں شخص زندگی ہے فلاں شخص زندگی ہے. لیکن بعض صحابہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایسے تھے جن کا نام نہیں لیا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے رضامندی کا اظہار کر دیا اور ان سے جنت کا وعدہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجمعین کا تذکرہ بیان کر دیا. یہ بیان کر دیا کہ ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہوتی, ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے, ان کے دلوں میں کفر نہیں چھپا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دور میں ہیں جنہوں نے ہم پر ایمان لایا اور اسلام کو بیان کرنے کا ثبوت دیا, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آئے اور تابعین اور پھر ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعین. ان اثروں کو ان زمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر طور پر دیا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں تذکرہ پیش کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے من كان مستنن فليستنن بمن قد مات, کہ جو لوگ پیروی کرنا چاہتے ہیں جو تقلید کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی تقلید کے جو مر چکے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. کیوں؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, ان کے جو لوگ زندہ ہیں ان سے فتنہ کے بارے میں معلوم نہیں رہا جا سکتا, ان کی زندگی ابھی باقی ہے, ان سے فتنے کا صدور ہو سکتا ہے اور راہ اسلام سے بھٹک بھی سکتے ہیں اور ان کا ہاتھ میں کس چیز کا ہو اس وقت کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں. لیکن جو لوگ مر چکے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دے چکا ہے, تو ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ در حقیقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی عظمت. جب اتنی عظمت ثابت ہو جائے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے دے اور اللہ رب العالمین ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ دے دے, ان کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دے دے کہ وہ جنت میں جائیں گے, پھر کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے. چونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو دل اور میں رہتے ہیں انہوں نے بہت سارے محفلوں میں یہ بات سنی ہوگی کہ فلاں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا, فلاں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا. اس لیے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں جو باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, اپنے نفاق کا ثبوت دیا ہے, اسلام کا ظاہری اظہار کر کے کفر کا ثبوت دیا ہے, تو جھوٹے اور لوگ اسلام کی تشریح اور اسلام کے چہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیا. کیا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین جھوٹے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ اللہ ان کے راضی,
ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نے جانے میں رہ کے لوگ دھوکہ دے کے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی مشرکی کا اظہار کر دیا؟ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 5 شخص نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، اللہ کے جھوٹ ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی پہچان انصار سے محبت کرنا ہے۔ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا دونوں معنی ہوتا ہے، اور حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان ہی صحابہ کرام سے محبت ہی ایمان ہے۔ اگر صحابہ کرام کی محبت دلوں میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر صحابہ کرام سے دلوں میں محبت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شک پیدا ہونے لگے گا کہ اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نہ کر دی ہوگی، یا انہوں نے جھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی ہوگی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ اللہ بھی اصحابی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا میرے اصحاب کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں، لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے مرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو نشانہ نہیں بنانا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو صحابہ کرام کے سلسلے میں پھیلانا مت۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، کیونکہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو محبت کرتے ہیں۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ جو لوگ ان سے بغض کرتے ہیں ان سے بغض کرنے کی وجہ سے ان کو بغض ہے ان سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی علامت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن آذاہ فقد آذانی، اور جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی، ومن آذى اللہ، اور جو اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کرتا ہے۔ تو اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اجمعین سے محبت کرنا ہی ایمان ہے، کیونکہ اس ایمان کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا ہے۔ علماء سلف نے بھی اس بات واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہم جو محبت کریں کھل کر کے محبت کریں، نفرت کا کوئی ثبوت کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، کوئی آمیزش کوئی ملاوٹ ہمارے ایمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ان کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے غلو میں صحابہ کرام کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں کسی کے ساتھ بات اظہار نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم نفرت نہیں رکھتے دلوں کے اندر۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو لوگ صحابہ کرام سے بغض کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، ان کے تئیں میرے دل میں بھی نفرت ہے، ان کے لیے میرے دل میں بھی بغض ہے۔ اور اسی طرح بغیر الحق یذکرہم، اور نہ اللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے تئیں بھی نفرت ہے۔ ولا نذکرہم الا بخیر، اور جب بھی ہم ان کو یاد کریں گے خیر کے ساتھ ذکر کریں گے، رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم کہیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ جو ایسے القاب جس سے ان کے مقام کو نقصان ہو، ان کے مقام کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کا مقام بھی باقی رہ جائے، ایسے الفاظ استعمال کریں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان کی محبت ہی دین ہے، ان کی محبت ہی ایمان ہے، ان کی محبت ہی احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض کرنا، ان سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق کا راستہ ہے، سرکشی کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَمَن طَعَنَ فِيهِمْ أَوْ سَبَّهُمْ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدِّينِ، کہ جس نے بھی
वाले। इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन के सिलसिले में कोई भी शख्स कैसी भी बातें कान रखने की जरूरत नहीं है। अगर उनको कोई भी शब्द बुरा भला कहता है बिल्कुल न सुने, कान बंद करें, वहां से निकल जाए, नाउज़ुबिल्लाह करते हुए वहां से गुजर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के दिलों में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की मोहब्बत पैदा कर दे, सुन्नत की मोहब्बत पैदा कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे, कुरान करीम की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़ी कुरान व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला तबारक व